کیا وہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے 352 ہجری میں یہ کیا. 352 ہجری میں محرم کے مہینے میں اس بادشاہ نے, اس حاکم نے حکم دیا کہ بغداد کی تمام دکانیں بند کر دی جائیں, تمام دکانیں بند کر دی جائیں, اور روٹی پکانے والے روٹی نہ بنائے, باورچی کھانا بنائے, ہوٹل کھانا نہ ملے. اور اس نے حکم دیا کہ تمام عورتیں کالے لباس پہن کر, سر کھول کر, اپنے گال کو پیٹتی ہوئی, سینہ کوبی کرتی ہوئی, سینہ پیٹتی ہوئی پورے شہر میں گشت کرے, گھومے. اس کے حکم کو مانتے ہوئے پورے شہر میں تمام شیعہ عورتوں نے پورے شہر کا گشت کیا, اور پھر جو ہے پورے شہر میں جو ہے پورے دن ایسے ہوتا رہا. 352 ہجری میں ایسے ہی ہوا. 353 ہجری میں اس بادشاہ نے کہا کہ سنی بھی یہ کام کرے, شیعہ کرتے ہی ہیں, سنی کو بھی اس کام میں مجبور کیا. سنی نے اس کو برداشت نہ کیا. نتیجے میں شیعہ سنی کی جنگ ہوئی, جس میں کافی تعداد میں, بڑی تعداد میں سنی شہید ہوئے, کیونکہ وہاں شیعوں کا حکومت تھی, فوج اس کی تھی, اور شیعہ بھی بہت مارا گیا. کہنے مطلب یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا, اس زمانے میں ہمارے سنی بھائیوں نے اس لیے کہ یہ کام نہیں کریں گے جان قربان کی, کہا یہ تاجہ داری یہ حرام ہے, تاجہ بنانا حرام ہے, یہ کام نہیں کریں گے, جو لڑائی کی. آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ آج کے سنی, آج آپ کو مسلمان کہنے والے آج تاجہ بناتے ہیں, تاجہ بناتے ہیں, دہا بناتے ہیں, اور اس دن کو وہ تمام کام کرتے ہیں جو کام اسے کی مکہ نہیں کرتے تھے. مکہ کافر نہیں کیا کرتے تھے. وہ آج کا مسلمان اس 10 تاریخ کو وہ تمام کام کرتا ہے جو مکہ کافر نہیں کیا کرتا تھا. میں نے پہلے ہی کہا ہے, مکہ کافر اس مہینے کی عزت کرتا تھا, تعظیم کرتا تھا. اس مہینے میں ان کا خلق کام کرنا حرام تھا, کوئی تو حرام تھی. لیکن آج کا سنی 10 تاریخ کو ڈھول پیٹتا ہے, ڈھول پیٹتا ہے, اور کہا بناتا ہے, دوسرے کا بانس چوری کرتا ہے, شراب پیتا ہے, تاڑی پیتا ہے. یہ بے حیا, بے بدتمیز, یہ جاہل, یہ نادان لوگ ہیں, انہیں نہیں معلوم ہے اسلام جو حرام کر دیتا ہے. میں نے آپ کو پہلے حدیث پڑھی تھی, اللہ کی باتیں ہم حدیث ہے, ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والعقوبۃ, اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے شراب کا پینا. اس مہینے سب سے شراب کیا, سب سے شراب کیا جاتا ہے, سب سے زیادہ شراب کا معاملہ اسی مہینے میں لوگ پیتے ہیں جو اس کو محرم کرنے والے ہیں. اور والمیسر, جوا کھیلنا, والعقوبۃ, اور ڈھول کو پیٹنا, ڈھول بجانا, موسیقی بجانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ حرام کرتا ہے. پھر لگے فرماتے ہیں یاد رکھو ماں قلیل و کثیر و حرام, اس کے تھوڑا پیر زیادہ پینا بھی حرام ہے. پھر یہ بتا دیتے ہیں, کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ اس مہینے کے تمام کام ہو رہے ہیں جو غلط ہو رہے ہیں. اگر ہم کو اللہ سے محبت ہے, نبی سے محبت ہے, صحابہ کرام سے محبت ہے, ہمیں چاہیے کہ وہ کام کریں جو چیز ثابت ہے. اگر یہ چیز محمود ہوتی, اچھی ہوتی, حسین کی شہادت جو ہے 3 ہجری میں ہوئی ہے, اس کے بعد جو ہے 352 ہجری میں جس شروعات ہوتی ہے, اس بیچ میں وہ صحابہ کرام بھی تھے, تابعین بھی تھے, تابعین بھی تھے, ائمہ کرام, امام ابو حنیفہ ہوں, امام مالک ہوں, امام شافعی ہوں, امام بن حنبل ہوں, یا اور سے محدثین ہیں وہ ہوں, تمام اچھا تو لوگ کرتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے, کیونکہ اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ سوکھ حرام ہے. کوئی مر جاتا ہے, کوئی غم ہو گیا تو 3 دن زیادہ سوکھ کرنا حرام ہے. ہاں, بیوی کے لیے یہ ہے وہ 4 منٹ سے 10 دن کے لوگ جو ہے بیوی جو ہے سوکھ کرے گی شوہر کے انتقال کے بعد, ورنہ کسی اور کے لیے 3 دن زیادہ سوکھ کرنا یہ حرام ہے. اسی سے ایک بات میں یہاں پہ بات میں کہہ دوں کہ 3 دن سے زیادہ ہم جو بتیا دیتے وہ نہیں دینا چاہیے, کہ چونکہ سوکھ کا معاملہ صرف 3 دن ہے, 3 دن زیادہ سوکھ ہے ہی نہیں ہے. 3 دن کے بعد جو ہے بچہ کا جان نہ کیا جائے زیادہ اچھا ہے. اس حدیث سے میں نے استدلال کیا ہے, چونکہ اس میں یاد آتی ہے حضرت حبیبہ نبی کی بیوی ہیں, ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. 3
बाद अपनी बांधनी कहती है बाजार जाओ खुशबू लेके आओ। वो बाजार बांध के आती है, खुशबू लेके आती है, खुशबू आती है, वो कहती है मुझे इसकी हालत नहीं थी लेकिन मैंने इसलिए किया है ताकि तुम जान लो कि 3 दिन ज्यादा सोकर हराम है। मैंने इसलिए किया है ताकि तुम जान लो कि ज्यादा सोकर हराम इसी मकाम किया है। तो बात कहने को जरूरत है, अल्लाह मुझे उस बात को ठीक दे, अल्लाह ताला हमें बना दे, अल्लाह ताला हमें बुराइयों से दूर रख, अल्लाह ताला हमें उन लोगों को बना जिन्होंने अल्लाह को राजी करने की पूरी कोशिश की है। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से पाक कर दे। अल्लाह ताला हमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तालीम का शौक़ पैदा कर दे। अल्लाह ताला हमें जो बच्चे